تو جعفر کہتے ہیں اس نہر کو، جعفر کہتے ہیں اس آب جاری کو جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اب یہ جعفر پانی کی نہر ہے یا علم کی نہر ہے؟ جعفر نہر کو کہتے ہیں، علم کی نہر بھی مراد ہے، پانی کی نہر بھی مراد ہے۔ عزیزان گرامی، اس گھرانے نے ہمیں حیات عطا کی ہے، اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی جس گھرانے کا علم کم نہ پڑ رہا ہو اور آج بھی ان کے علوم سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں۔ دعوت فکر دوں گا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سب یا بالواسطہ یا بلا واسطہ میرے مولا صادق کے شاگرد ہیں۔ جنگ اخبار میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اوپر مضمون چھپا تو ہم نے جنگ والوں کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ نے ان کے سارے شاگردوں کا ذکر کیا، ان کے 2-3 استادوں کا بھی نام لیا، مگر آپ نے اس استاد کا نام نہیں لکھا جس کے بارے میں خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا 70 سال کی عمر تھی، کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے 2 سال کا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی عمر تو بتا رہی ہے کہ آپ 65-70 سال کے تو ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نکال دو جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا تو میری زندگی ہے ہی نہیں، میری حیات تو اگر ہے تو وہ بالطفیل جعفر صادق ہے۔ میں یہ کسی اور موقع پر آپ سے عرض کروں گا، میرے پاس کوئی 20 دلیلیں ہیں کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ مگر میں ایک منزل تک جانے کے لیے گریز کر رہا ہوں۔ کوئی 20 دلیلیں، لکھنؤ سے 100 سال پہلے، کوئی تقریباً 90 سال پہلے ایک بزرگ عالم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے شواہد اور دلائل کے ساتھ بحث کی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں یا 2-3 دلیلیں دے دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شیعہ تھے۔ یہ بعد والوں نے انہیں اپنا بڑا مانا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو میرے بھائی، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، تحقیق کا موضوع دے رہا ہوں، کچھ دلیل اشارے بھی دوں گا۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں دلیل کے مطابق چلنا چاہیے اور سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو بعد والوں نے مسئلہ بنایا ہے، تقسیم کر دیا ان شخصیات کو۔ ویسے بھی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں کہ بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا، میرے اندر یہ کمال ہے جو مرید بتا رہا ہے، میرا مرید کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں، مجھے خود نہیں پتا میں ایسا ہوں۔ خاص طور پر آج تو حالات بڑے خراب ہیں جی۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، تمام بیویاں تشریف فرما ہیں، حضرت عائشہ بھی تشریف فرما ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہے۔ ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی کو دیکھ کر کہا اے سیدہ فاطمہ آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے، آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور بی بی سے کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ سے پوچھ رہی تھی نا، وہی جواب دیں گی نا۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا اور سیدہ کو دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے بی بی کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد۔ لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش فاطمہ میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ میرے مولا کے، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں، مولا کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں جی، توجہ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا مجھے تسلی دیں آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے؟ ایک ان کا مرید، ایک ان کا مقلد اپنے ایک شیعہ دوست کو لے گیا امام احمد ابن حنبل کے پاس، ان سے پوچھنے لگا کہ حضور فرمائیے جبریل نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟
سوال، جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ اترے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ میں نے کہا حضور آیات تو 6,000 کچھ ہیں اور آپ فرما رہے ہیں یہ 12,000 دفعہ ہیں جی۔ تو انہوں نے الجھ کے کہا کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے، جبریل جھولا جھلانے بھی آتے تھے، جبریل روٹیاں لینے بھی آتے تھے، جبریل سیدہ کی چکی چلانے بھی آتے تھے، جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے۔ اب وہ بہرحال اس کو جواب ملا، لیکن اس نے شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے، کبھی آپ چٹکی بھرتے ہیں کبھی وہ بھی بھرتے ہیں، تو شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا علی پر کتنی دفعہ جبریل اترے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا وہ جواب دیں گے علی کا کیا مطلب ہے، علی پر کیوں اترتے جبریل، علی پر نازل ہونا جبریل کا کیا مطلب ہے، نبی پر جبریل آتے تھے علی پر کیوں آتے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا یہی جواب آئے گا۔ جیسے اس نے کہا نا علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے، امام احمد ابن حنبل نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے حضور نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے، آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے۔ یہ ہے ائمہ اہل سنت کے اہل بیت کے بارے میں نظریات۔ توجہ ہے؟ امام اعظم شیعی تحریکیں جو شیعہ علم اور شیعہ شناخت کے ساتھ تحریکیں چلی ہیں نا تاریخ میں، ان میں سب سے پہلا نام حضرت زید شہید کا ہے۔ حضرت زید جن کی اولاد ہمارے یہ زیدی سادات بھی ہیں، یا ہمارے ملتان کے گردیزی سادات بھی زیادہ تر زیدی ہیں۔ حسینی جو لکھتے ہیں یہ بھی زیدی ہوتے ہیں، یعنی زیدی کہیں حسینی کہیں، یہ امام سجاد کی نسل بہت ہے۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ امام نقی کی نسل زیادہ ہے، نقوی سادات زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام سجاد کی نسل تمام ائموں سے زیادہ ہے، تمام ائمہ سے زیادہ ہے۔ تو زید شہید جن کی نسل سے سادات ہیں، ایک زیدیہ فرقہ ہے جو حضرت زید شہید کو امام سجاد کے بعد امام مانتا ہے، امام باقر کو امام نہیں مانتا۔ وہ زیدیہ فرقہ علیحدہ ہے، زیدیہ اور ہیں، زیدی سادات اور ہیں۔ یہ جو حوثی قبیلہ ہے نا یمن کا، جنہیں سعودی عرب والے مار رہے ہیں، یہ زیدیہ قبیلہ ہے، زیدیہ فرقہ ہے، یہ زیدی سید نہیں ہے۔ یا جس نے بش کو جوتا مارا تھا وہ زیدیہ فرقے کا بندہ تھا۔ امام سجاد کی نسل والوں میں جرت بہت ہے جی، یہ ٹکرانے والے لوگ ہیں۔ تو زید شہید کا قیام شیعی قیام تھا، حضرت حسین فخر کا قیام شیعی قیام تھا، حضرت مختار ثقفی کا قیام شیعی قیام تھا جی۔ اور سید علی جن کا مزار کاشان میں ہے، قالی شویان کے نام سے ان کا مزار ہے، ان کا قیام شیعی قیام تھا۔ 15-20 قیام ہے تاریخ اسلام کے اندر جو شیعوں کے استحصال، شیعوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے وہ قیام سامنے آئے، اور سب پر واضح ہے کہ یہ شیعہ شخصیات تھیں جنہوں نے قیام کیا تھا وہ اس وقت کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف۔ ان میں سب سے پہلا قیام حضرت زید شہید کا قیام ہے۔ اس زیدیہ قیام، اس زید شہید کے قیام کی حمایت میں سب سے پہلا فتویٰ، یہ دور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے، فتویٰ دیا کہ زید کے خلاف جو جائے گا اس کو لشکر میں شامل ہونا حرام ہے، زید کا ساتھ دینا واجب ہے۔ شیعی قیام کے حق میں فتویٰ دیا۔ جا کے تحقیق کریں، میں تو موضوع تحقیق کا دے رہا ہوں، تحقیق میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اور تحقیق لے آئے گا، ہم اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ وہ سیدہ کے باغ فدق نہ ملنے پر معترض تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہنا یہ تھا کہ سیدہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہ شیعی نظریہ ہے۔ غیر شیعی نظریہ یہ ہے کہ دو بڑوں کی لڑائی تھی، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، رائے نہیں دینی چاہیے۔ شیعی نظریہ یہ ہے کہ بی بی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ نظریہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ تھا۔ خمس کے قائل تھے امام اعظم ابو حنیفہ، جیسے آج آپ کے فقہا قائل ہیں نا، آپ کے مفتیان دین، آپ کے فقہا، آپ کے مجتہدین قائل ہیں کہ خمس قرآن میں آیت آئی ہے
آئمہ کی 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں خمس کے اوپر. امام اعظم ابو حنیفہ بھی خمس کے قائل تھے، خمس کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں تھے. ایسے 20 دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ وہی تھے جو آپ ہیں، اور امام اعظم شیعہ مسلک سے تھے. جی یہ بعد میں مسائل ہوئے ہیں، میں اس بحث میں میرے سنی بھائی مجھ سے خفا نہ ہوں، تحقیق دے رہا ہوں تو غور کرنے کی بات کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا.